هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صلوات بزرگان عزیز اور برادران ایمان، عزاداران و ماتمداران سرکار سلطان کربلا سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام، الحمدللہ آپ کی بابرکت اور مقدس سماعتوں کی بارگاہ میں مجاہدین کو حاضری کا شرف میسر ہو رہا ہے۔ توحید میں اپنے تعلق سے یا آپ کے حوالے سے الفاظ پیش کرنے کے تعلق سے فضیلت اہل بیت میں کبھی کرنے کا میں قائل نہیں۔ براہ راست عظمت و رفعت و شان و شوکت اہل بیت علیہ السلام کی طرف آپ کے لطیف اور نفیس ذہنوں کو توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ عنوان کلام کے طور پر قرآن مجید کی جن گرامی ترین آیات کے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، یہ مطہر اور معظم آیات کلام الہی کے مشہور ترین سورہ یعنی سورہ مبارک یقین کی ابتدائی اور آغاز کی مختصراً پہم باہم بلا فصل 5 آیات ارشاد ہوتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، انجیل کی قسم، زیتون کی قسم اور طور سینا کی قسم، امن والے شہر کی قسم۔ 4 قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے انسان کا تذکرہ کیا ہے، انسان کا ذکر کیا ہے، انسان کا چرچا کیا ہے، انسان کا تعارف، انسان کی پہچان، انسان کی شناخت اور انسان کا قصیدہ پڑھا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ
فی احسن تقویم، ہم نے یقیناً نو ڈاؤٹ بلا شک، کوئی تردد نہیں، کوئی تحقق نہیں، کوئی الجھن نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی بودریشن نہیں، ذہن میں کوئی تشویش نہیں، کوئی انتشار نہیں، کوئی تفرق نہیں، کوئی تشدد نہیں، یقین کی منزل ہے، ایمان کا ماحول ہے، اور عقیدے کی جوانی کی کیفیت ہے، حوصلوں کے شباب کا منظر ہے، جذبات کی طہارت کی کیفیت ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یقیناً ہم نے انسان کو احسن بنا کے پیدا کیا۔ احسن آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ، یہ کائنات انسانیت کے حوالے سے اگر گفتگو کی جائے تو کراچی زبانوں کا مرکز ہے، اور اردو زبان کے حوالے سے تو یہ معجزاتی کیفیت رکھتا ہے۔ اب تو کراچی والے ماشاءاللہ مجلسوں کی شکل میں اردو میں تراویح بھی سننے لگے۔ جس مجلس میں صلوات نہ ہو، نعرے نہ ہو، ولایت نہ ہو، عقیدہ نہ ہو، آپ محسوس فرمائیں گے، غور کیجئے، ہم نے انسان کو احسن بنا کے پیدا کیا۔ دیکھیں حسین نہیں بنایا، احسن۔ لفظوں کی تین قسمیں ہیں، تین کیفیتیں ہیں، تین ڈگریاں ہیں، تین درجات ہیں، تین مراتب ہیں، تین اسٹیجز ہیں، تین اپروچز ہیں: حسن، حسین، احسن۔ احسن کا مطلب ہوتا ہے حسن کی، جمال کی، خوبصورتی کی، بیوٹی کی کلائمیکس، یعنی سپرلیٹو ڈگری۔ ہم نے انسان کو حسن کی انتہا پر، حسن کی حد پر اور حسن کے کلائمیکس پر، معراج پر فائز کیا ہے۔ خاص انسانوں کی بات چھوڑے، عام انسان کو دیکھیں۔ عام انسان میں اللہ نے کتنے کمالات، کتنے جمالیات، کتنے پہلو، کتنے روح، کتنے صفات اور کتنے پہلو اور کتنے اینگل رکھے ہیں، عقل انسانی پریشان ہو جاتی ہے۔ فرمایا ابھی تو انسان نے انسان کو نہیں سمجھا تو مولائے انسان کو کیا سمجھے گا؟ حسین ہے تو جو کیجئے گا، موجودات کی ہر چیز حسین ہے، بیوٹیفل، خوبصورت، جمال سے بھری ہوئی ہر چیز۔ لیکن انسان کو اللہ نے مرکزی حیثیت عطا کی، احسن بنایا۔ کیوں بنایا احسن؟ انسان کیا ہے؟ یہ ساری کائنات انسان کے لیے بنائی، یہ سارا یونیورس انسان کے لیے بنایا، یہ سارا کشور، یہ سارا جہاں، یہ سارے موجودات، یہ سارے مخلوقات، یہ زمین، یہ آسمان، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ کواکب، یہ سوابر، یہ سورج، یہ چاند، یہ آکسیجن، یہ خلائق، یہ ہوائیں، یہ گھٹائیں، یہ فضائیں، یہ توبہ، یہ کوثر، یہ سلسبیل، یہ حوریں، یہ غلمان، یہ فلک، یہ ملک، یہ جنت، یہ جنت عدن، یہ جنت ماوا، یہ جنت نعیم، یہ جنت عالیہ، یہ جنت فردوس، یہ جنت خلد، یہ جنت ہرا، کس کے لیے بنایا؟
انسان کے لیے بنایا گیا. یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ اطراف، یہ اطراف، یہ ساحل، یہ آکسیجن سب کس کے لیے بنایا؟ انسان کے لیے بنایا. توجہ جا رہا ہوں، انسان کو کائنات سے افضل رکھا. شاید اپنی جگہ پہ نہ بیٹھے رہ جائیں، میری بنیاد قرآن کی آیات ہے. اللہ فرمائے انسان کتنا اہم ہے، انسان کتنا عظیم ہے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، پہلے خاک کے انسان کو سمجھو، بعد میں نور کا انسان سمجھ میں آئے گا. سلامت رہے، بلند ترین سلوات پڑھے محمد آل محمد. تھوڑا سا جہنم آگے کر لیں، آگے جگہ ہے، سلوات پڑھنے میں آگے بڑھیں گے، قریب ہو جائیں، ہم بلا فصل ہو جائیں. کائنات کے جتنے بھی حقائق، جتنے بھی دقائق، جتنی بھی ریالٹی، جتنی بھی صداقت سچائیاں، وہ اپنی جگہ پر مسلم ہے، فیکٹ ہے. اور کہیے زمین بہت بڑی ہے. یہ کائنات کچھ سچائیوں کا مجموعہ ہے، کچھ پارٹس کا مجموعہ ہے، کچھ اجزاء ہے، کچھ حصے ہیں. یہ آسمان، یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند. ہماری زمین بہت بڑی ہے، مگر زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا سورج ہے. اور کرنے لگا، اور ایک ایک ستارے میں 40 سورج ہے. سائنس بتائے، ٹیکنالوجی بتائے، سورج 40 ایک ستارے میں 40 سورج ہے. مگر ہم دیکھتے فزیکلی طور پر، شخصی طور پر، ذاتی طور پر، جب ہم رات کو اپنی رات کو سکون عطا کرنے کے لیے کھلی ہوئی چھت پر اوس کے سائے میں، شبنم کے سائے میں استراحت کرتے ہیں تو ہمیں ستارہ چھوٹا سا نظر آتا ہے. اور کہیے گا، اور سورج اتنا بڑا نظر آتا ہے کہ بڑے سے بڑا پہلوان بھی اس سے نظریں نہیں ملا سکتا. کیا بات ہے؟ سورج چھوٹا کیوں ہو گیا؟ اور کہے سورج بڑا کیوں ہو گیا؟ اور چاند چھوٹا کیوں ہو گیا؟ جب ایک ستارے میں 40 سورج ہیں تو ستارہ بڑا ہونا چاہیے. تو لوگوں نے کہا اصل میں جس زمین پر آپ ہیں نا، اس سے سورج قریب ہے، ستارہ دور ہے. زمین سے جس کو دوری میں اثر آئی وہ چھوٹا ہو گیا، جو قریب آیا وہ بڑا ہو گیا. تو یہ بتاؤ زمین کو قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ تراب کہتے ہیں. تو فلسفہ مل گیا کہ جو تراب سے دور ہو بڑا ہو کے چھوٹا ہو جاتا ہے، اور جو تراب سے قریب ہو چھوٹا ہو کے بڑا ہو جاتا ہے. تو جب یہ تراب کا فلسفہ ہے تو ابو تراب کا فلسفہ کیا ہو؟ سورج سے 40 گنا بڑا ستارہ، اور بلینز آف بلینز اسٹارز، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، خربوں، اربوں ستارے کہکشاں کے دامن میں ہیں. یہ کہکشاں میں یہ ڈائمنشن، یہ بلیک ہول، یہ اسپیس، یہ خلا، یہ ملا، یہ عرش اول، یہ عرش ثانی، یہ عرش ثانی، یہ سات آسمان کیا ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، سب زمین کا پارٹ ہے. تو زمین آپ دیکھیں کتنی چھوٹی ہے آسمان کے مقابلے پر. مگر ذرا رکھیے ایک طرف انسان. میں پھر گزارش کر رہا ہوں، اگر سلیقہ سماعت ملا ہے اور رزق معرفت سے بنے ہو اور تبرک حسین پر زندگی گزاری ہے، تو اپنی جگہ پہ نہیں بیٹھے رہ جائیں گے. اب چلے ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں، ایک طرف کائنات، ایک طرف یونیورس، ایک طرف مخلوقات، ایک طرف یہ کشور، ایک طرف یہ جہاں، ایک طرف یہ زمانہ، ایک طرف یہ سنسار، ایک طرف یہ پاک، ایک طرف یہ اجزاء، ایک طرف یہ حقائق، ایک طرف یہ صداقتیں، ایک طرف یہ سچائیاں، ایک طرف یہ موجودات کے حصے کیا ہے؟ زمین. جب زمین کی خلقت کی بات آئی تو قرآن نے کہا هو الذی
تین حرف ہیں. خلق، خلق کا مطلب کیا ہے؟ کریٹ کیا، وجود دیا، ظہور دیا، شہود دیا، نمود دیا، ہستی دی، شخصیت دی، بقا دی، حیات دی، زندگی دی، کریٹ کیا، لباس ہستی پہنایا. خلق کا مطلب کیا ہے؟ یہ تین حرفی لفظ کو سمجھیے. پیدا کر دیا. آپ مجھے قرآن پڑھ کے بتائیں کیا ڈیٹیلز دی، تفصیلات دی، توضیحات دی، اللہ نے وضاحت دی کہ ہم نے زمین کو کیسے پیدا کیا، کس طرح پیدا کیا، ریبر کیا تھی، ہمارے کارندے کیا تھے، سسٹم کیا تھا، نظام کیا تھا، طریقہ کیا تھا، انداز کیا تھا، ٹھگ کیا تھا، اسلوب کیا تھا، کیفیت کیا تھی، حایت کیا تھی، اس کا میٹر کیا تھا، مادہ کیسا تھا، اس کی ترتیب تخلیق کیا تھی. کچھ نہیں. قرآن نے کہا خلق کا، بس پیدا کر دیا. اب یہ آسمان خلق السماوات والارض، ہم نے آسمان کو پیدا کیا. میں آپ کو زیادہ دیر مصروف نہیں رکھنا چاہتا ہوں. پوری کائنات کو دیکھیے. اب آیات خلق پڑھنے چلا ہو قرآن مجید سے 137 آیات ہے کائنات کے اجزاء پر گفتگو فرمائی ہے. خلق السماوات، خلق الارض، خلق اللیل، خلق النہار، خلق الجبال، خلق البحار، خلق الاشجار، خلق الابصار، خلق القمر، خلق اللیل، خلق الظلمة، خلق النور، خلق الضياء، خلق الانهار، خلق الاشجار، خلق الوحوش، خلق الطيور، خلق الكرسي، خلق العرش، خلق القلم، خلق البحر. توجہ کریا، یعنی ہر ایک کے مقدر میں ہر چیز کی پیشانی پر لکھا ہے خلقا 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 خلقا. پوری کائنات کو اللہ نے تین حرفوں میں فارغ کر دیا. زندہ سماعتوں پر. ارے بھیا جو قوم عربی میں اردو سمجھتی ہو تو اردو پڑھنا. ساری کائنات کو دیکھو، بلا فرمائے آفاق، انفس، شفا، اطراف، جوامع، آکسیجن، جس کو بھی دیکھیے آپ. کیا لفظ ہے قرآن میں؟ خلق. کتنے حرف پر ہے؟ خلق خلق خلق. بس اللہ نے خلق کہا اور ہو گیا. یہ پوری کائنات کیسے بنی؟ لفظ خلق پر. کائنات کا انحصار ہے تین حرفوں پر. ڈیپینڈ ہے 3 کیپٹل ہاں ہے لام کا. خلق خلق خلق. ہر وجود کی تقدیر کیا ہے؟ خلق. ہر موجود کی قسمت کیا ہے؟ خلق. ساری کائنات کو بنانے والا تین حرفوں کو استعمال کر کے اپنے اوپر فخر کر رہا کہ کائنات کو 3 حرفوں پہ بنایا. اب میرے ساتھ چلو سورہ 7 اور سورہ 38 نمبر آیت نمبر 75 75 ارشاد ہوا قالا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدیا. شیطان کو دربار میں بلایا اور کہا اے ابلیس تجھے اس کو سجدہ کرنے سے کس نے روکا جس کو میں نے اپنے دونوں
اپنے احساس و شعور کی میزان پر آپ کے کائنات اور انسان کو تولا. ساری کائنات کی تقدیر مقدر لفظ حقیقت ریالٹی صداقت سچائی ہو پہلو طرز انداز کیفیت حیثیت اوقات کیا ہے. ساری کائنات کو 3 حرفوں پر خلقہ اور جب انسان کی تخلیق پہ آیا آپ تو ماشاءاللہ صاحبان زمان ہیں صاحبان ادب. کیا کہا یا ابلیس اے ابلیس. کسی کے پیٹ میں درد نہ ہوا. قرآن میں لکھا ہے بھائی اور دوسرا سورہ ہے اللہ کہہ رہا ہے یا ابلیس تو کوئی نہیں مرا. میں نے کہا یا علی. زندہ شاداب معطر خوشبودار ولایت علی کے خمار میں ڈوبی ہوئی سماعت ہے. یہ کوثری سماعت ہے. یہ غدیری سماعت ہے. آپ سلامت رہیں. عجیب منزل ہے. پارٹ حصہ حقیقت سچائی کائنات کی اٹھا. کوئی بھی چیز اٹھائیے اس کی پیشانی کا کیا لکھا ہے؟ بڑی معتبر بات کرنے جا رہا ہوں. میں ایسی بات نہیں کرتا کہ جو سمجھ میں جائے اور کہا جائے بڑی علمی تھی. جو سامعین کے تمہاری گفتگو سمجھ میں نہ آئے تو پھر منبر پہ آنے کا کیا فائدہ؟ عجیب تکلیف ہے, عجیب لوبنگ ہے. فضائل کا گراف, فضائل کی عظمت آپ کی سازشوں سے کم نہیں ہوگی. علی اور حضرت کے فضائل کو بنی عباس بنی امیہ کے جب تاج نہ دبا سکے تو یہ ٹوپیاں کلیئر ہو کے سنو. اس بات سے اگلی نہیں ہوں, متفق نہیں. دل میں, دماغ میں, عقل میں, شعور میں, جذبات میں, احساس میں, اپنے برتاؤ میں شک رکھ کے فضائل نہ سننا. شک رکھ کے نہ سننا, دل کھول کے سننا. آپ تو ماشاءاللہ انسان ہیں. ارے کعبہ تو پتھروں کا بنا ہوا ہے. مودی علی کو دل کھول کے سنتا
یہ نام کہ نماز کو اوقات میں رکھا ہے. کتاباً موقوتا. اوقات میں رکھا عجیب ہے، ضروری ہے. اب چلیے ساری کائنات، سارا یونیورس، سارا جہاں، سارے موجودات اور سارے مخلوقات جو بھی ہیں، سب کا مقدر کیا ہے؟ اور جب انسان کو بنایا، خلق تو بے یدیا، اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. میں سمجھتا ہوں اگر فرش عذاب پہ بیٹھے رہ گئے تو اپنے بیان کو کمزور سمجھوں گا. آپ جیسے اے حسین و خوبصورت سماعت والوں کو بلیم نہیں دوں گا کہ آپ نے نہیں سمجھا ہے. نہیں، غور کریے، میرے بیان میں کمی ہو سکتی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، غور کریے. آپ کیا کہا؟ لما خلقت بے یدیا. یہ ملا نہیں کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے. نوٹ کرو، ریفرنس لکھو، ذہن میں اسٹور کرو، میموری میں اسٹور کرو، ذخیرہ کرو، خزانہ کرو. کیا فرما رہا ہے اللہ؟ ماں منا کا ہم تسجد لما خلقت بے یدیا. ابلیس، کس نے روکا تجھے اس کو سجدہ کرنے سے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ پہلے تو کراچی والوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، ایک شور جو بڑھتا ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. یہ بتاؤ، اللہ ہی تو کہہ رہا ہے کہ آدم کو سجدہ کر. آدم اللہ بڑا آسمان. جناب عاقل صاحب، ذرا عقل کے ذریعے اس بات کو دیکھیں. فرقان صاحب ذرا فرق کریں. فرقان صاحب ذرا مغفرت کی طرف قدم بڑھائے. کیا منزل ہے، کیا کیفیت ہے؟ عجیب کیفیت. خلق السماوات، جس کی پہنائیاں، جس کی وسعت، جس کی کیپیسٹی، جس کا پھیلاؤ، جس کے دامن میں ایک گوشے میں ہزاروں کہکشانیں ناچتی ہوں. سورج خلق الشمس، میں قرآن سے نہیں کیوں کہ آیت کے بلا بجانا. خلق النجوم. میرے کرم فرما سامعین معزز مقدس، آپ کے قلبوں کی خاک میری آنکھوں کا سرما، اس لیے کہ آپ حسین کے عزادار ہیں، وفادار ہیں. میرے لیے نورانی کیفیتوں کو بڑھانے والی ہوگی آپ کے قلبوں کی خاک. کیا عظمت ہے آپ کی، کیا مقام ہے آپ کا. ذرا سنیے، بڑا فرما. اتنے سور پر غلط پہاڑ، اتنے گہرے سمندر. سمندر میں کیا کبھی گئے ہیں؟ ارے کچھ نہیں دیکھا ہے. آپ کہیں گے آپ نہیں گئے ہوں گے تو روزہ نہیں جاتا. ہمیں تو چلے گی عبداللہ صاحب سمندر کے کنارے تو جاتے ہوں گے زیارت کے لیے، شہزادے کی زیارت. وہ بھی اپنے دور کا آزادار تھا، وہ بھی ملائک نام تھا. ولی بن گئے یا علی کہتے کہتے.
دنیا نہیں پاتا ہوگا تو عبداللہ کہہ دیتے ہوں گے یا عباس. مگر اللہ نے کیا کہا؟ اب سنیں آدمی 135 آیات 135 ورسز قرآن میں ہے. جا کر خدمت میں بات کیے خدا اور بس ایک ہی لفظ کی کہ خلق 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 خلق. دن صبح شام دوپہر سحر مارننگ ایوننگ نائٹ ڈے سفر حضر بزم رزم جنگ نان الحلہ دربار بازار کار ہر جگہ پر کیا لفظ کر کر رہا ہے؟ خلق خلق خلق. یہ تو نہیں بتایا کیسے بنایا, یہ تو نہیں بتایا مادہ کیا تھا میٹر کیا تھا. لا فرمائے عجیب منزل ہے, نہیں بتایا نا. اور جب انسان پہ آئے تو کیا کہا؟ اس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. اب دیکھیں صاحب چلتے معلوم کرتے ہیں یہ کا کیسے بنایا. اور پھر یہ عجیب منظر ساری کائنات خلق ایبسولوٹلی بس خلق کریے بنایا 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 خلق کہا. اور جب انسان پہ آیا پھر یہ نہیں کہا. انسان کو بنانے میں اللہ کو 2 ہاتھ لگانا پڑے. نہیں بیٹھے گے اپنی جگہ. مجھے یقین ہے میں قرآن کی آیات پڑھ رہا ہوں, تلاوت کر رہا ہوں. فرمایا کیسے بنایا؟ بھیا اپنے دونوں ہاتھوں سے. اس کا مطلب یہ کہ آسمان بنانا آسان ہے, انسان بنانا ہاتھ لگائے. اب میرے ساتھ چلو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رحمان اور رحیم, ایک ستار و غفار, ایک پالنہار, ایک دیاوان, ایک ذرہ نواز, ایک لطیف کریم, ایک جبار, ایک مومن, ایک معبود, ایک رحمان اور رحیم. اتنا بتا دے اتنی بڑی کائنات بغیر ہاتھ لگائے بنا دی. اور انسان میں تو نے ہاتھ لگائے ہے کتنا سا انسان 6 فٹ کا 70 کلو کا. ذرا کمپیر کرو زمین کے سامنے آسمان, انسان کتنا ہے چھوٹا سا. زمین میں ہاتھ نہیں لگائے, انسان میں ہاتھ لگائے بنانے میں. آسمان کتنا بڑا, پروردگار بڑی بڑی چیزیں بنانے ہاتھ لگائے بنا دی. اور یہ 6 فٹ کا انسان ہاتھ لگائے کا خاموش تہذیب گستاخ ہماری خلقت کی مصلحتوں میں دخل دیتا ہے. کس نے تجھے پرمیشن دی ہے؟ تو بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے. آسمان بڑا, زمین بڑا, انسان چھوٹا. چپ رہے, خاموش رہے. فضیلتیں قدوں سے نہیں ناپی جاتی. تھکیے گا نہیں. فضیلتیں قدوں سے نہیں ناپی جاتی, فضیلتیں حقیقتوں سے ناپی جاتی ہے. ہم نے تاریخ میں بڑے بڑے لمبے اور بڑے بڑے عمر دراز دیکھے, تاریخ نے ان کو دودھ کی مکھی کی طرح نکال دیا. بڑے بڑے لمبے دیکھے, تاریخ میں کچھ نہیں ہے. اور ایک 6 مہینے کا بچہ مسکرایا. جھومر بن گیا. قدوں سے نہیں ناپی جاتی, قدوں سے, ہائٹ سے
फजीलतें नहीं नापी जाती। आप लोगों की मूवियां बहुत देखी है मैंने, माशाल्लाह। फिर मेरी कौम, इस कौम की जो क्वालिटी है जो किसी की नहीं, ये मरने के बाद भी सुनने की सलाहियत रखती है। इस्माइल खान सलामत रहे आप। माफ कीजिएगा, क्या हुआ साहब? गर्दिश करे, रिवाइंड करे, तकरार में लाए, चालान में लाए, घुमाए, जहन में ये सबका लफज, सबका टाइटल, सबकी पहचान, सबका इंट्रोडक्शन क्या है? और अकेला इंसान उन्होंने हाथ लगाया अल्लाह ने। अब मुझे नहीं पता अल्लाह के हाथ कैसे हैं। ये बात सुनी भाई साहब, ये रवायत नहीं, ना सही किताब की ना गलत किताब की। ये रवायत बन जाए। 75वीं आयत है। अल्लाह कह रहा है बेयदैया, अल्लाह ने अपने दोनों हाथों से बनाया। अच्छा, जब कोई चीज बनाई जाती है तो क्या होती है? कहते हाथ खोल के बनाई जाती है। अल्लाह के हाथ खुले हैं। चलिए भाग्य सौदा जरा समझिएगा। मैं का परवरदिगार इतनी बड़ी बड़ी चीजों को, रियलिटीज को, हकायत को, मौजूदात को एक ही झटके अलग तो ये बेचारा छोटा सा 6 फीट का इंसान, इसमें तुझ अलग ये शहीद नबी को भी हाथ लगाना, वो एक नहीं दो। आवाज है, सुनो, जमीन बहुत बड़ी है मगर हमारी खलीफा नहीं। अंदर से देखो आदमी, जैसे हमेशा सुनते हैं वैसे सुनिएगा। जमीन बहुत बड़ी है मगर हमारा खलीफा, आसमान बहुत बड़ा है मगर रहनुमा नहीं, सूरज बहुत बड़ा है मगर हादी नहीं है, चांद बहुत बड़े हैं मगर रहनुमा नहीं है, पहाड़ बहुत ऊंचा है और ये पहाड़ पे चढ़ने वाले हादी नहीं है। रिश्तेदारी है क्या कुछ? चढ़ने वाले लोग का बेटा बना आज नहीं बना, तो जब ऊपर चढ़ने वाला नहीं बना तो पहाड़ कैसे हाथी? जानिए कुरान की 6666 आया, 30 पारे, 114 सूरे, 558 रुकू, 720 मंजिले, 2,65,000 अल्फाज। सारे जाके पढ़ो। कायनात की कोई चीज बनाई अल्लाह ने जिसे दो हाथ लगा आवाज है, कायनात की कोई चीज हमारा जानशीन नहीं, हमारा खलीफा नहीं, तो फिर इंसान को क्यों बनाया? का सूरह मुबारक है बकरा, सेकंड सूरह, दूसरा सूरह, आयत नंबर 30, इसका रब्बुक लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, हम आदम को खलीफा बनाएंगे। जिसे खलीफा बनाया उसे दोनों हाथों से बनाया ताकि कुरान मजीद में सुबह क़यामत तक मुझ अल्लाह की सीरत लिखी जाए कि खलीफा जब भी बनेगा दोनों हाथों से बनेगा। देखिए जरा मकाम जवानी
آئیے، بہادر شباب پہ آئیے. قرآن نے مہر لگائی، اسٹم لگائی، پیغام دیا، میسج دیا، پیام دیا، اللہ کی مشیت نے اپنا مزاج بتایا کہ خلیفہ جب بھی بنے گا سنایا دونوں ہاتھوں سے بنے گا، چاہے صحنے جنت میں بنے یا میدان غدیر میں بنے. ساری چیزیں حسین اللہ کروڑ جنت سن رہے ہوں گے، عرفان بھائی سن رہے ہوں گے. میں 30 برس پہلے آیا تھا یہاں اور کریے کیا کہا، من کنتو فہذا، کیا ترجمہ ہے؟ جس کا آواز نہیں ہے. ماشاءاللہ اتنا ولایت معاب مجمع مجھے سنا دیجیے. جس کا مولا ہوں اس کے غلط ترجمہ سننا. ہمارے کہا جاتا ہے ہوں، یہ آواز شاید مظفر نگر کی تھی. سنیے ماشاء اللہ سلامت رہے. ٹھیک، میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ آدھا منٹ یہ ہوں کا ترجمہ کہاں سے؟ من کنتو، یہ کنتو کا ترجمہ کیا آپ نے، تو کنتو کا ترجمہ ٹرانسلیشن انواد ہوں ہے. کنتو کا ترجمہ چلو دل کہتا خدا کنتو قصدن کرو ترجمہ. میں چھپا ہوا خزانہ کہاں سے ہو گیا تھا؟ کہو سلوات پڑھے محمد و آل محمد. کنتو کا ترجمہ آتے آئی واز، میں تھا، میں تھا. کنتو کنزا کیا ترجمہ کرتے اس کا نہیں؟ چھپا ہوا غلط. چھپایا تھا. اگر کوئی اللہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا تو اس خزانے کو چھپایا کس نے تھا؟ علامہ مظفر توصیف کو سننے کی عادت ہے نا. کیا تھا؟ میں چھپایا ہوا. اچھا چھپایا کس چیز میں جاتا ہے؟ مجھے یہ بتاؤ وہ چادر کون سی تھی؟ کتنی بڑے سلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ابھی میں نے شروع نہیں کی، ٹیسٹ ہے. اور کریے فضائل مناقب حقائق. اول تو یہ لفظ فضائل کہنا، فضائل جمع ہے فضیلت.
فضیلت کہتے ہیں ایکسٹرا، الگ سے زیادہ مستقات. اہل بیت کا تو کچھ زیادہ ہوگا. یہ سب حقائق ہے فضائل. اب چلیے تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے مجھے آپ کا قیمتی وقت اس پوائنٹ اس نقطے یا اس پیغام کو پہنچانے میں نہیں لینا. من کن تو مولا جس کا میں کہاں سے بنایا. اگر رسول اللہ کہتے تھے من کن تو مولا فہادا، کیا نہ مانتے لوگ ہاتھوں کو اٹھائے؟ آپ سنیں عزیزوں، 2 رکعت نماز 6000 سال میں اور نال والی عرص نہیں، لائٹ کی عرص نورانی سال. سن لیا؟ اتنی سنجیدگی سے سننے نہیں نہ جب تک طبیعت میں والہن بلنا، جب تک چہرے گلاب نہ بنے. تو فضائل اہل گلاب سے کیا مطلب؟ علی روبے یہ حق ہے جو اس نعرے کا جواب نہ دے اس کی نسل بچ سکے. نعرہ سلام والا کی ضمانت میں شہزادی آپ سے راضی. اور کریے گا شیطان نے کتنی نمازیں پڑھی؟ 2 رکعت 6000 برس. کبھی پڑھ کے دیکھیے 6 گھنٹے 2 رکعت. ہاں کھٹا پڑ جائے گا، پریشانی ہو جائے گی. لوگ ٹوٹ پڑیں گے مولوی صاحب کا. کیا شوق ہے عبادت. 2 گھنٹے 2 رکعت نماز 6 گھنٹے کی. شیطان نے 6000 برس. اور اسی حالت میں شیطان بنا. یہ حضور نمازی تھا شیطان کیسے بنا؟ روزے دار تھا شیطان کیسے بنا؟ حاجی تھا شیطان کیسے بنا؟ میں تو اپنے گھر سے تو پڑھ دوں گا. قرآن مجید کیوں بنا شیطان؟ کس بات میں بنا؟ اللہ کے سجدے سے تو انکار نہیں کیا اس نے. اللہ کے سجدے سے تو انکار نہیں کیا. ارے کمال ہے. وہ کہہ رہا تھا تجھے سجدہ کرتا ہوں کرتا رہوں گا کرتا تھا. تجھے بس تو ہی کراچی میں لفظ بول رہا ہوں. شیطان سے بڑا توحیدیہ. اللہ بھی اگر کسی کو کہے تو نہیں کروں گا. تو بھی کہے گا تو نہیں کروں گا. اللہ نے کر لے سجدہ. اب آپ کہیے رزق معرفت کی جب بات ہو رہی ہے تو میں خیانت تو کروں گا نہیں. منبر امانت رسالت کی جگہ ہے. اچھا یہ ہواؤں میں گرہ لگانے کی جگہ نہیں ہے. یہ قوم کو یہ کو دینے کی جگہ. کیا کہا شیطان نے؟ میں نہیں کروں گا. پہلے تو یہ سن لیجیے، سوال فرما لیجیے. حضور اتنا بڑا نمازی شیطان کیسے بن گیا؟ اللہ سے توڑا ہوگا؟ نہیں. کیا فالٹ تھا اس کا؟ اللہ نے کہا آدم کے سامنے جھوٹ. میں نے کہا میں نہیں مانتا. تو پڑھ کے لکھ کے مطالعہ کر کے اسٹڈی کر کے قرآن پہ نظر رکھ کے اب تو مان جاؤ.
کہ پروردگار بتانا چاہتا ہے کہ جو بھی دو ہاتھوں سے بنایا جائے اس کو نہ ماننے والا شیطان ہے. تھکے ہوئے ہیں کیا؟ جو دونوں ہاتھوں سے بنایا جائے اس کو نہ ماننے والا، اس کا انکار کرنے والا، قرآن کا فتویٰ ہے کہ وہ شیطان ہے، وہ شیطان ہے. تو اب بس مل گیا ہمیں فیصلہ کہ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ تو نمازیں کتنی پڑھ رہا ہے، روزے کتنے رکھ رہا ہے، یہ بتا علی کو کتنا مان رہا ہے. نکل کہاں سے نکلا؟ معصوموں کی بزم سے. جو بزم معصوم سے نکالا جائے وہ شیطان ہوتا ہے. کوئی خطیب ایسا ہوگا کہ داد ملے اور ممبر چھوڑ دے. ماشاءاللہ سلامت پہ خوب سن جائے. اگر چاہتا ہوں جی بار بار آؤں گا تو کراچی. اگر عقیدے خراب کرنے والے آئیں گے خرابی کا کورونا پھیلا تو ہم بھی ولایت کا ویکسین بنا دے رہا ہے. ہر چیز سے پریشانی ہے. اگر
خلاف بول رہے ہیں؟ مولا کے خلاف بول رہے ہیں۔ ان کا مذہب مولا کا مذہب نہیں، مولوی کا مذہب ہے۔ قبر میں مولا آئیں گے، مولوی نہیں آئے گا۔ لوگوں کی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ یہ ولایت پہ اتنا زور کیوں؟ ہم زور ڈالتے آپ کو پریشانی کیوں؟ کائنات کا جو خطرناک ترین انسان تھا، اس نے بھی ولایت کا مبارکباد دی تھی۔ یہ کیسے مولوی صاحب ہیں؟ ان کی سمجھ میں نہ ولایت آتی، ان کی سمجھ میں نہ عزاداری آتی، ان کی سمجھ میں نہ ماتم آتا۔ اگر کہاں سے لاتے ہیں پیترے بدل بدل، اس سیدھی سادھی پیاری خوبصورت سہونی اس قوم کو کس طرح لاتی؟ دیکھیے، آپ دیکھیے ذرا کیپسول کتنا اچھا ہوتا ہے، اس کے اندر جو پاؤڈر ہوتا ہے کتنا زہریلا ہوتا ہے۔ ارے نوجوان یہ زنجیر کا ماتم کیوں کر رہے ہو؟ ماتم کا یہ خون ضائع جا رہا ہے۔ یہ محرم میں نظر آتا ہے۔ سال بھر میں تو 9 مہینے ہیں، یہ قید 9 مہینے میں لگا لو، کون منع کر رہا ہے؟ آپ کو میرے 5ویں امام بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا بڑی بڑی عین اللہی آنکھیں، نور ساتھ تنویر ضیاء اجالا، بڑی بڑی آنکھیں، الہی چشم، وہ سر چلا قید خانے کی طرح۔ 2 ہی لمحے بعد امام محمد باقر واپس پلٹے اور اپنے بابا کے قدموں سے لپٹے۔ سید سجادے کا کیا ہوا باقر؟ کہ بابا عجیب معجزہ دیکھا ہے۔ کہ کیا دیکھا ہے بیٹے؟ کہ یہ بتائیے سر کس کا؟ یہ جو آ رہا ہے۔ جناب سید سجاد نے متوجہ کیا جناب زینب کی طرف، اماں اپنے پوتے کو سنبھال لیا، محمد باقر کو حوصلہ دے۔ شہزادی کہتی آؤ بیٹے۔ کہا دادی اماں میں ایک معجزہ دیکھ کے آ رہا ہوں۔ کہا بیٹے کیا؟ کہا یہ سر جب قید خانے سے چلا تو آنکھیں کھلی تھی۔ کرونا ماتا ایسے کرسیاں دیا جاتا ہے یہاں۔ خدا ان بازوں میں طاقت دے، ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ جناب زینب کہتی ہے میرے لال کیا دیکھا تم نے؟ کہا دادی اماں معجزہ، بڑی بڑی آنکھیں، اس سر کی کھلی تھی، لیکن کیسے کیسے قید خانے کے قریب آئے، اس نے آنکھیں بند کر دی۔ جناب زینب نے ایک ہائے کا نعرہ لگایا اور کہا باطن یہ تیرا چھوٹا دادا ہے۔ یہ میرا غیرت دار شیر ہے۔ یہاں میں نے ختم کی روایت۔ اب اگر سنبھال سکتے ہو اپنے کو تو سنبھالنا اور کریے نا، شاید میں پڑھ سکوں۔ سر آ گیا قید خانے میں۔ جب جدا جدا سر آئے تھے تو ایک ایک بیوی نے علیحدہ علیحدہ لے کر بیٹھ دیے تھے، لیکن عباس علیہ السلام کے سر کے ساتھ عجیب سلوک ہوا، ہر بیوی نے سر لیا۔
نے جناب کلثوم نے، جناب کلثوم سے جناب رقیہ نے، جناب رقیہ سے جناب لالا نے، اور ہر بیوی ایک ہی جملہ کہتی گی، عباس تم چلے گئے ہماری رضا چھن گئی۔ سبحان اللہ، در و دیوار سے لوٹنے کی آواز آئے، 2 مہینے 2 دن کی عزاداری کا آج میرا جی پہلو نظر آنا چاہیے، گریہ اتنا ہو سب ایک ایک بیوی۔ سید سجاد نے ملاحظہ کیا، خدا کی قسم برداشت نہیں کر پائیں گے جو روایت سنانے جا رہا ہوں، ذرا سمجھیے گا، اگر کوئی مر جائے تو مجھے دوش نہ دینا۔ ہر بیوی سے ایک بیوی حضرت عباس کا سر باری باری دے رہی ہے۔ سید سجاد نے دیکھا کہ قید خانے کے ستون ٹکرا رہے ہیں، امام ہے امام، وارث کربلا، وارث حسین ہے۔ آپ نے بیویوں کی سیدانیوں کی حالت دیکھی کہ کہیں مر نہ جائے، تو میرا مولا اور آپ کا مولا روتا ہوا ہے، پھوپھی اماں لاؤ چچا کا سر مجھے دے دو۔ چچا بھتیجی کی محبت بتا رہا ہوں، شہادت کے بعد اگر روتے ہوئے نہ گئے تو پھر مسائل پڑھنے کا عنوان ہی کیا رہا؟ جناب زینب نے جناب عباس کا سر سید سجاد کو دیا، سید سجاد نے سینے سے لگایا، بیویوں کو دلاسا دیا، اور وہ سر لے کر